نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. اہل کتاب کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبت ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بارہا آتا ہے قرآن میں. سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کا ذکر کیا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں The people of the book ask you to bring down for them a book from heaven. From Musa they demanded an even harder miracle. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے مدینہ کے وہ آپ سے کہتے ہیں آسمان سے کتاب لے آؤ. Why doesn't the Quran come from the skies like in a physical form? اور موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں پر لکھے ہوئے ہدایات ملی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ سے تو اور زیادہ مشکل چیز مانگی تھی. From Musa they demanded an even harder miracle than that. They asked him, make us see Allah with our own eyes. ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. انسان کو حدود کے اندر رہنا ہے. انبیاء علیہم السلام سے بھی اگر پوچھا جا رہا ہے میریکلز یا معجزوں کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ حدود کے اندر یہ لوگ نہیں تھے، حدود سے باہر نکل گئے تھے. اور اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر جب دکھایا ایز اے ریزلٹ آف their wickedness the thunderbolt took over them، یعنی وہ سہار نہیں سکے جو تھوڑی سی بھی تجلی تھی. موسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں سہار سکے. یہاں پر تو سزا کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو سزا کے طور پر ایک بجلی کے جھٹکے نے قابو میں لے لیا، اور یہ ان کے ظلم کی وجہ سے تھا. اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے بھی ظلم میں ہے، انہوں نے ظلم ایکچولی کس پر کیا؟ خود پر کیا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتارے، تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، تو انہیں بجلی کی کڑک آ لیا. یہ انہیں سزا کے طور پر دیے گئے تھے. ان کے گناہوں پر پھر بچڑا لے بیٹھے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے آ لیا، پھر بچڑا لے بیٹھے. بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تھیں. There were so many signs they had already seen. Yet they didn't agree, they didn't believe. Then they took the calf for worship after receiving clear revelations. ما جاءتهم البینات، یعنی روشن نشانیاں معجزے تو آ چکے تھے. فعفونا عن ذلك، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. پھر بھی ان میں اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی بھی اس لیے ملی ہے کہ ہم اس بچڑے کو پوج رہے تھے. اور بہت معجزات کے بعد بھی یہ نہیں مانے، حالانکہ اللہ نے سلطانہ مبینہ کلیئر اتھارٹی اور کلیئر مینیفیسٹ میریکلز موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اور سلطانہ مبینہ سے یہاں مراد ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی اتھارٹی بھی ہے. پھر کیا ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا
لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. We lifted the mount of Tur over them and took the covenant from them that they will obey our commandments. On another occasion, we commanded them to enter the gates prostrating in humility. Yet on another occasion, we commanded them not to transgress in the matter of Sabbath and took a solemn commitment from them. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وارننگز دی، ان کو حکم دیے، ان کو مواقع دیے، کئی دفعہ معافی دی۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے دور میں دل کیا تھا؟ کسی طرح اہل کتاب بھی اسلام کی طرف آ جائیں، کسی طرح یہ مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو اتنے کلیئر میریکلز کے باوجود ان کی بات نہیں مانی۔ تو اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حق بات پہنچا ہی رہے ہیں، اور یہ تو آپ سے کیسے میریکلز مانگ رہے ہیں کہ آسمان سے قرآن آ جائے۔ آج کا جو اب جیو پولیٹیکل سینیریو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور جو غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، بہت کچھ سمجھ آنے لگتا ہے کہ قرآن پاک میں اتنی دفعہ کیوں ذکر ہے، اتنی دفعہ بات کیوں کی گئی ہے بنی اسرائیل کی، اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو 3 واقعے ہیں نا، ایک تو امیجن کریں کہ پہاڑ کو الٹ کر ان کے اوپر رکھا گیا کہ کیا تم حق کو مانتے ہو؟ اس وقت وہ مان جاتے تھے، پھر پلٹ جاتے تھے۔ پھر وہ والا واقعہ، یہ ہتتن والا جو واقعہ البقرہ میں آتا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت کیسے داخل ہوئے تھے؟ غور طلب بات۔ اور لا تعدوا فی السبت، سیٹرڈے کے دن کام نہ کرنا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس طرح سے جسٹیفائی کیا۔ یہ پہلے ہی فشنگ نیٹس ڈال دیتے تھے، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد فشنگ نیٹس کو نکالتے تھے۔ تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک نیچر سمجھ آ رہا ہے قوم کا کہ انہوں نے کسی صورت ماننا نہیں تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ نے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ صحابہ کا رویہ تھا سمعنا وَأَطَعْنَا، ان کا رویہ تھا سمعنا وَعَصَيْنَا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں پر مزاج جو سورۃ النساء کا نظر آ رہا ہے نا، it's very similar to a lot of what you will find in Al-Baqarah. So in ayah number 155, Allah subhanahu wa ta'ala says, after all this, they still broke their covenant, rejected the revelation of Allah, killed the prophets unjustly. Yet they say, our hearts are in secure wrapping. ہمارے تو دل غلاف میں ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہمیں بتا رہے ہو، ہمارے تو دل کے اندر کچھ جا نہیں رہا۔ اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس کہ انہی کے جو پروفٹ تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، کیونکہ دل کھلے گا تو اللہ کا کلام اندر جائے گا نا۔ یہاں پر کیا تھا، انہوں نے یہ دیکھیں ایک ایٹیٹیوڈ ہے جان کے انوائے کرنے والا۔ Our hearts are sealed. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says, Nay, it is Allah who has sealed their hearts on account of their disbelief. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بی کفرہم، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پر مہر لگائیں۔ جب کوئی ماننے سے انکار کر دیتا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اب یہاں سے النساء میں وہ سیکشن شروع ہوگا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ They went in their disbelief to such an extent that they uttered terrible slander against مریم علیہ السلام۔ یعنی کفر میں اتنا آگے چلے گئے کہ مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا۔ 157 جی ہمارے فیتھ کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے کہ اسلام میں فیتھ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ جی نگین پلیز ریڈ اٹ آؤٹ، جزاک اللہ۔
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. And they boasted, we killed the Messiah, Jesus, son of Mary, the messenger of Allah. But they neither killed nor crucified him. It was only made to appear so. Even those who argue for this crucifixion are in doubt. They have no knowledge whatsoever, only making assumptions. They certainly did not kill him. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں اور یہ محض باتوں پر عمل کرتے ہیں، اتنا یقینی کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے جو کہ رسول اللہ تھے، یہ جھوٹ تھا۔ We do know that Jesus, عیسیٰ علیہ السلام, came from among the Bani Israel and came to reform the distortions in the Aqidah of the Bani Israel. So he was a prophet from among them. اور جو پہلے انہوں نے جو اپوزیشن کی، ہم وہ ساری چیز بہت ساری صورتوں میں پڑھتے ہیں، سورت مریم میں پڑھتے ہیں، آل عمران میں، قرآن میں بارہا یہ چیز آتی ہے۔ یہاں پر جو یہود کے بارے میں ایک بات کی جا رہی ہے نا 157 میں، کہ ایک تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے مار دیا، حالانکہ یہ الگ مار نہیں سکے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ دوسرا ایک ایسا جھوٹ جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، وہ بڑے بڑے کلیمز کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اس پارٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، so the pronoun who is talking about عیسیٰ علیہ السلام، نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں صلیب چڑھایا۔ Whereas in fact neither did they kill him nor did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، the matter was made ambiguous for them, dubious for them. انہیں شک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبتلا کر دیا۔ اور شک میں کس طرح سے مبتلا کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی جو ایکچولی صلیب چڑھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے بنا دی گئی تھی۔ ایکچولی وہی شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ان کے گھر گیا، اس کی شکل ویسی بنا دی گئی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا ان کے پلانز کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بلایا، اور ایک ہسٹوریکل یہ بھی آتا ہے، تاریخی اعتبار سے سیاق و سباق میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا حواریوں میں سے کوئی جو 12 تھے یا 17 تھے، کیا تم میں سے کوئی میری جگہ پر شہید ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو دونوں چیزوں میں سے واللہ عالم، لیکن انہوں نے ایکچولی نہیں کیا تھا۔ اینڈ دیٹ ڈینائز، میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے، ہمیں آیت کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اور ہسٹری سے تو واقعہ سمجھ آ گیا۔ دا انٹائر بلیف آف ٹرینٹی ریسٹ آن دا کروسیفکشن، اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ ہمارے بلیف کا حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت سے پہلے بھیجے جائیں گے زندہ فارم میں، اور اگر آپ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، قرب آخرت کے حوالے سے احادیث دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ خنزیر کو ماریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی شادی ہوگی، کیونکہ رہبانیت ایز ان موناسٹسزم وہ انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ ہی ول گو اگینسٹ اٹ اینڈ ہی ول اسٹیبلش دین حق، اینڈ ایز اے مسلم
he will establish حق on earth. تو یہ والی بات ہمیں بتائی گئی ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو تو صحیح بات پتہ ہی نہیں ہے. Those who differ therein are only in doubt. They have no real knowledge. They follow nothing but merely a conjecture. اور یہ ایک رویہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے نا، اس کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں کہ بحیثیت مسلمانوں کے ہمیں اس رویے سے بچنا ہے. ما لهم به من علم الا اتباع الظن. اچھا، زن کا لفظ عربی میں گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر گمان کے لیے آ رہا ہے کہ یعنی باتیں بس تصور کر لی چیزیں، اور اس کے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے. مسلمان کے لیے ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ دلیل کے بغیر مسلمان کوئی چیز نہیں مانتا. بہت ساری چیزیں کوئی آپ کو کہے گا کہ فلاں فلاں چیز، اور ہمارا وہ بات ماننے کا دل بھی چاہ رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ جب تک دلیل ہمیں قرآن یا صحیح حدیث سے نہیں ملتی، مومن وہ چیز نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما قتلوہ یقینا، certainly they did not kill him. یہاں پر ماں جو ہے نا وہ not کے معنی میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف انہیں تو اٹھا لیا گیا تھا، پر رفعہ اللہ الیہ. No, in fact, the fact is that Allah took him up to himself. فَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Allah is mighty and wise. یعنی اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، اور اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پھر بھیجیں گے. یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب یہ قبل موتہ کیا ہے؟ There is none of the people of the book but will believe in this fact before his death. So that is one interpretation کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے، جب اس کے آگے سے غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اسے حقیقت ہی بتا دی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کے غلط بلیفز تھے. قبل موتی ہی کا ایک تفسیر یہ بھی کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے، یعنی جو ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، جب وہ دوبارہ آئیں گے، اس سے پہلے تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. And on the day of resurrection, Isa alayhi salam will bear witness عَلَيْهِمْ against them. کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مزید ان کے بارے میں بتا رہے ہیں because of the iniquity of those who call themselves Jews, their hindering of many people from the way of Allah. اور ان کے گناہ کیا تھے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, taking of usury, وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, in spite of its prohibition, وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, and cheating others of their wealth, of their property. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. We made many wholesome things unlawful for them, which were formerly lawful for them. And Allah says at the end of the ayah, we have prepared a painful punishment for those among them who reject faith. اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کچھ گناہوں کی لسٹ یہاں پر ہمیں ان آیات میں بتائی ہے 160 اور 161 میں، کہ یہود کے ظلم کیا تھے، اور ان کے اوپر سزا کے طور پر طیب حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہودیت اور منافقت کی سملیرٹیز جو سورۃ النساء میں بتائی جا رہی ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کیا بتائی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی حق بات پر نہ خود جانا ہے نہ دوسرے کو جانے دینا ہے. پھر سود کھانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گناہ عظیم سے ہمیں بچائے. اتنے بڑے گناہ آج کے دور میں اتنے چھوٹے لگنے لگے ہیں، اتنا ایزی انہیں لیا جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی جنگ ہے اس شخص سے جو سود
کھاتا ہے. تو سود لینا حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے. پھر نہ صرف یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مٹیریلزم ایک مزاج ایک قوم کا جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مٹیریلزم کی طرف ان کا ٹلٹ تھا. ربا بھی مال کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ کے راستے سے روکتے تاکہ دنیاوی فائدے تاکہ لوگ ان کی سائٹ پر ہوں. پھر ربا کا کھانا حالانکہ وہ منع کیے گئے تھے. پھر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو یا کسی غلط طریقے کے ذریعے ہو. اچھا یہاں پر آگے کہا گیا ہے کہ کیونکہ یہ سب چیزیں کرتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. صدہم وہ بھی صدہم جو ہے نا، یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ یا زبان سے کسی کو نیکی سے روکا جائے، اللہ کے راستے سے روکا جائے. ایک طریقہ روکنے کا انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے. That can be through the media, that can be propagation of certain things, that can be by popularizing a certain culture. Colonialism میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا تھی ہیں. امپیریلزم جب ہوتا ہے، جب ایک قوم یا کوئی اور ملک حاوی ہو جاتا ہے کمزور ملک پہ، تو وہ اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنا دین لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ والی بات یہاں بتائی جا رہی ہے انڈائریکٹلی عمل سے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. بڑی اہم آیت ہے جی. ان میں مگر یہاں پر بات کی گئی ہے مگر وہ جو علم میں راسخ تھے یا راسخ ہیں. رسوخ سے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کوئی بات کی گئی، وہ بھی اسی روٹ سے ہے، جیسے ایک کیل دیوار میں گاڑ دی گئی ہو. یہود کے علماء کے پاس علم تو بہت تھا، مگر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو صرف علم کام نہیں کرے گا. یہ مجھے اور آپ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، اس پر عمل اور اس پر استقامت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایکسیپشنز کون تھے، استثنائی صورتیں کون تھی، جو کہ علم میں سچ مچ راسخ تھے اور وہ ایمان لانے والے تھے. کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا گیا. نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے. اچھا آپ نے دیکھا النساء میں جہاں ان کا ذکر آ رہا ہے اہل کتاب کا، منافقین کے حوالے سے بھی ظاہر ہے سملر ہوگا. اللہ پر ایمان کے ساتھ یوم آخر پر ایمان. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا یوم آخرت پر ایمان کتنا پختہ ہے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم اجر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم راسخ عطا فرمائے. اچھا علم راسخ کیسے ہوتا ہے؟ میں اور آپ اس سے کیا سیکھیں گے؟ ہمارا علم راسخ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم میں پختہ وہ ہوتے ہیں جو نمبر 1 ایک تو حق کی تلاش ہو. سلمان الفارسی کا واقعہ ذہن میں لائے، جو حق کی تلاش میں ہو، ایمان پانے کے لیے حق جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق بنیاد بنتی ہے ایمان کی، اور ایمان بنیاد بنتی ہے جو آگے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو جو حق کی تلاش میں ہو، جو دلیل کی تلاش میں ہو، یعنی ایسے ہی آئیں بائیں شائیں نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ نہیں میں نے اپنی امی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا میں نے فلاں جگہ یہ سنی تھی بات، یا ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جملہ ہمارے یہاں بہت کہا جاتا ہے، اور یہ انفارچونیٹلی دین کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے. صرف رسم و رواج یا سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتے ہیں جو راسخون ہوتے ہیں علم میں، جو علم میں راسخ اور پکے ہوتے ہیں، وہ صرف سنی سنائی باتوں یا رسم و رواج پر نہیں چلتے. It's not just on what you hear and what everybody else is doing. It's on the basis of what the Quran is telling you, authentic ahadith of Prophet ﷺ are telling you, what the Ahl Bayt and Ashab Rasul have done. So there has to be authentic backing for what is being done.
اور دلیل کے ساتھ پھر عمل بھی، علم پر یقین کرتے ہیں، کھوج کر تلاش کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ علم پر راسخ ہونے کے لیے علم پر عمل ضروری ہے۔ علم بہت سارا ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر اگر اس پر عمل نہیں ہے تو علم پکا نہیں۔ اردو ٹرانسلیشن 162 کی دیکھ لیں۔ ہاں، جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اترا، اور جو آپ سے پہلے اترا یعنی نازل ہوا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔